ہلو، السلام علیکم میرے پیارے ہم وطنوں پاکستانیوں۔ آج پھر میں اسی ٹاپک پہ اور کچھ اور موجودہ حالات حاضرہ پہ بات کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں کہ کل سے جو انہوں نے تن بدن میں آگ لگائی ہوئی ہے، یہ جو نون لیگ والے ہیں۔ نون لیگ ایک دہشت گرد گروپ جو سیاستدان کے نام پر بدماش ہیں، جو ادھر لاہور پاکستان میں ان کا ایک گروپ ہے، جس کا بھاگا ہوا سرگنا مافیا سب سے بڑا نواز شریف وہ لندن میں بیٹھا ہے، اور لندن میں سارے ہی یعنی کہ یو کے میں سارے ہی جتنے بھی مسلم ملکوں کے یا پاکستان کے غدار ہیں وہیں جا کے پناہ لیتے ہیں۔ اس کی سمجھ نہیں آتی، اور نہ ان کا منہ بند کیا جاتا ہے، نہ ان کو جھکایا جاتا ہے۔ لیکن سب سے زیادہ غصہ مجھے ان اداروں پہ ہے جو پہلے اس خبیث کو لے کے آئے، ملک کو تباہ کروایا مشرف کے بعد، اور پھر جب اس کو اگر کچھ محب وطن اداروں میں بیٹھے لوگوں کو غیرت آ ہی گئی اور اس کو سزا دینی بگانا سزا دینے کی کوشش کی گئی، اس کے راستے میں پہلے سینکڑوں رکاوٹیں کھڑی کی گئیں۔ اگر عمران خان چلاتا وہ پہنچا عدالتوں میں تو بڑی مشکلوں سے اگر سپریم کورٹ نے کیس اٹھایا اور 2-3 سال چلانے کے بعد اگر اس کو سزا دی تو اس کو نکال کے باہر بھگا دیا۔ اس کو نکال کے باہر بھگا دیا اور اس کی بیٹی کو باہر بھگایا ہوا کہ نکالو گالیاں، گھومو پھرو جو مرضی کرو، ٹیررسٹوں سے ملو، بلوچستان میں ملو۔ یہ کس دنیا کے ملک میں ہوتا ہے؟ کب تک یہ عوام بیٹھی ماتم کرتی رہے گی میری طرح یا دوسروں کی طرح؟ لیکن میں تو کم سے کم چڑھ کے بولنا شروع ہو گیا ہوں، لیکن کب بولیں گے باقی کے لوگ؟ بولیں تاکہ اداروں کو شرم آئے جن کے ہاتھ میں ہم نے ساری طاقت دی ہوئی ہے پاکستان کی، کہ غیرت کرو، ان کو ان کے انجام تک پہنچاؤ تاکہ دوسروں کو بھی عقل آئے۔ جو آگے سے آگے غدار یہ پیدا کر رہے ہیں، یہ انڈے بچے دے رہے ہیں آگے سے آگے غداری کے اور غداروں کے، وہ بند ہو سلسلہ، وہ ختم ہو سلسلہ۔ لیکن اس کو پھر وہ باہر بیٹھی ہے کتوں کی طرح بھونک رہی ہے ہر جگہ پہ، مولانا فضل الرحمان بھونک رہا ہے۔ یہ سارے ریٹائر جنرلوں کی نسلیں ان کے ساتھ ملی ہوئی ہیں، وہ ان کے کچے چٹھے کب کھلیں گے؟ پہلے ان کا دلہ تھا کسی زمانے میں اداروں کے ساتھ، آرمی کے ساتھ بات کرنے کے لیے جوہری نثار۔ اس کے بعد پارٹیاں بدلیں تو بدلتے بدلتے بن گیا یہ خواجہ آصف۔ اب سب سے آگے چل رہا ہے تو وہ کیا نام ہے اس کا، زبیر، محمد زبیر ہے کیا نام ہے اس کا حرامی کا، اب وہ دلال ہے، یا اور پتہ نہیں کتنے ہیں، خواجہ آصف بھی پہنچ جاتا ہے۔ کیا رشتہ داری ہے اس ملک میں؟ کس کی اجارہ داری ہے؟ کیوں آزادی نہیں دے رہے عمران خان کو کھل کے کھیلنے کی؟ عمران خان کو کیوں اس کے رستے روکے گئے ہیں شروع سے لے کے جو وہ کرنا چاہتا ہے؟ اور میڈیا، جو اب میڈیا کی طرف آ جو نئے زخم ہیں کہ پاکستان کا میڈیا کب ان کو اس ملک میں کوئی اصول طریقہ، کوئی پلان بنایا جائے گا کہ اظہار رائے کی جتنی آزادی نہیں بدماشی ہے اس میڈیا کے پاس وہ بند ہو، کہ یہ سارے کس کے رحم و کرم پر مشرف دور میں جب یہ میڈیا کو آزادی دی گئی ہے، کسی ہمارے خفیہ ادارے بھی کسی چیز میں شامل ہوتے ہیں؟ مجھے تو اس لیے ڈر لگتا ہے کہ وہاں بھی سلیپر سیل بیٹھے ہوئے ہیں جو بولتے ہی نہیں ہیں، جو انہی غیر ملکی فنڈنگ سے یہ کھڑے کر رہے ہیں اپنے ادارے، بڑے سے بڑے میڈیا چینل، اور کوئی نہیں پوچھ رہا، کوئی نہیں بول رہا، کوئی نہیں بتا رہا عوام کو۔ انہی کو ایک ہی جنگ ہے، ادھر جیو ہے، ادھر اس کا کوئی ریڈیو کے چینل بھی ہوں گے، کوئی اخبار بھی، وہ ادھر خبر لگاتے ہیں، ادھر انگلش کے دی نیوز اور ڈان اور پتہ نہیں کیا کیا، وہ سب ہی پاکستان کے خلاف۔ کیا میرے جیسے جو رہ گئے ہیں کچھ ادھر ادھر بگایا گیا جن کو کسی زمانے میں کہ بھاگ جاؤ یہاں سے نہیں تو مار دیں گے یا پتہ نہیں کیا کر دیں گے، برین ڈرین کرائی جا رہی ہے اس ملک سے مستقل؟ اس کی کیا پلاننگ ہے؟ کیا ہمارے اداروں کو پتہ نہیں چلتا؟ کتنا دکھ اور تکلیف ہوتا ہے کہ وہ ویڈیو چلتی ہیں کس طرح ہمارے فوجیوں کو یہ مارتے ہیں، ٹیررسٹ جو انڈیا سے آئے ہوئے ہیں ان کی پلاننگ را کے ذریعے۔
جو کلبھوشن یادو پکڑا گیا اور اس کا گروپ پکڑا گیا، لیکن پتہ نہیں کتنے ملکوں کے کتنے وہاں پہ بیٹھے ہیں، بڑے اداروں میں، چھوٹے اداروں میں، ہر جگہ پہ، کہ ان بیچارے غریب طبقے کے خوبصورت نوجوان کو وہ گولیاں مارتے ہیں جو قربانیاں دے رہے ہیں، اور انہی کو یہ لٹیرے، کرپٹ سیاستدان اور بیوروکریٹس اور عدلیہ میں بیٹھے ہوئے ڈاکو، جن کے لیے وہ سرحد پہ گولیاں کھاتے ہیں، کیا ہماری تکلیف کم ہے اس چیز کی؟ کتنا کہ کھانا کھانے کو دل نہیں کیا کتنے دن وہ ویڈیو دیکھ کے، کہ وہ ان کو، اور ان کے لیے اتنا نہیں ہے کہ کوئی ڈرون اوپر چلے ان کے اس طرح کے علاقوں پہ جہاں پہ زیادہ حساس ہے، جو آپ کو پہلے سے بتائے کہ کہاں پہ کون چھپ کے چوہا بیٹھا ہوا ہے، اور وہاں سے وہ دشمن کے شہروں پہ گولیاں مار رہا ہے ان کو پچھلے دنوں میں۔ ان کو آزادی کیوں دی ہے آپ نے؟ یہ مریم کس چکر میں باہر گھوم رہی ہے؟ یہ ایاز صادق کتا کل سے بھونک کے کیوں ادھر ادھر گھوم رہا ہے؟ کیوں اس کو پکڑا نہیں گیا؟ کوئی کسی ملک میں بیٹھ کے ملک کے خلاف بات کرے اپنے ہی، نواز شریف کے لیے تو ہم رو رہے ہیں، وہ باہر بیٹھے ہیں، اور یہ کتے تو ملک کے اندر بیٹھے ہیں۔ اسی طرح پارلیمنٹ میں کچھ عرصہ پہلے خواجہ آصف نے بکواس کی تھی، اداروں کے، لیکن چپ کر کے بیٹھے ہیں، صرف آپ کانے بن جاتے ہیں فٹافٹ۔ میری تو سمجھ سے باہر ہے، کسی کو غیرت نہیں آتی، آ جا کے کسی کمزور پہ غیرت آ جاتی ہے۔ وہ چاچا ادھر چلاتا تھا چینل، اس پر مختلف طرح کی پابندیاں لگا دیں یوٹیوب پہ، اس کے ڈاکومنٹ اسے چھین لیے سارا کچھ، کیا نام ہے اس کا، ون مین آرمی ہے اس کا نام، مجھے پوری طرح نہیں یاد۔ اس طرح کے لوگ جو یوٹیوب پہ ست کے تپ کے، جن کے ساتھ فراڈ پاکستان میں ہو رہے ہیں، یہ قبضہ مافیا اور سارے چھین رہے ہیں، ان کے لیے اب دوسری طرف دیکھیں تو اب یہ یورپ میں جو ہو رہا ہے، جو فرانس نے شروع کیا ہوا ہے، پہلے کرنل قذافی کے خلاف فرانس گیا، ادھر چھلانگیں لگاتا ہے اس کو ختم کر دو، کیونکہ ان کے بینکوں میں ان کا پیسہ تھا، اس کو ختم کرو تاکہ یہ معاملہ ختم ہو، آگے سے یہ پیسے نہیں دے رہے۔ اب بھی ان کے ملک کے جو اندرونی حالات ہیں، کچھ یہ کرونا کی وجہ سے، کچھ ویسے اکنامکلی، ان سے نظر عوام کی ہٹانے کے لیے مختلف طرح کے ایشو شروع کیے ہوئے ہیں، پریزیڈنٹ عجیب و غریب طرح کی باتیں کر رہے ہیں۔ مجھے یہ بتا دو کوئی کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین میں خاکے جاری کر کے آپ کو کوئی ملک کی اکانومی چل پڑی ہے، یا دنیا میں کوئی اپنا انسانوں نے اڑنا شروع کر دیا فرانسیسیوں نے اس کے بعد، یا وہ کوئی ان میں کوئی سینگ نکلا ہے سر پہ، یا سب کے اوپر کچھ، سب کے جناب شیشے کے گھر بن گئے ہیں یا سونے کے گھر بن گئے ہیں، یا اس صدر کو کسی نے کچھ دے دیا ہے آگے سے یا پیچھے سے؟ یہ سمجھ سے باہر ہے۔ عوام کی توجہ اپنے اندرونی مسائل سے ہٹا کے دوسری طرف ایک نئے پنگے کی طرف ڈال دیا۔ دنیا پہلے رو رہی ہے اس کووڈ کی وجہ سے، کام کاروبار ختم ہو گئے لوگوں کے، مہنگائی ہوگی، کھانے پینے کی چیزیں مہنگی دن بدن ہوتی جا رہی ہیں، اتنی بڑی بڑی آپ طاقتیں ہیں، آپ کام، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اگر طاقت دی ہے تو انسان کی فلاح کے لیے کام کریں، بجائے شیطانیاں کرنے کے لیے۔ یہ تو یہودیوں کا کام ہے شیطانیاں کرنا، یہ تو ہندوؤں کا کام ہے شیطانیاں کرنا۔ آپ تو یہ یورپ کے لوگ بڑے پڑھے لکھے سمجھدار لوگ ہیں، ٹھیک ہے آپ نے وہ ڈار کی راہ گزر گیا ہے، تو اب تو عقل کریں کہ واپس جانا چاہتے ہیں سارے کے سارے۔ انڈیا تو دیتا ہے، وہ تو داعش کے ساتھ ملے ہوئے ہیں سارے، راہ کے مل کے ساری دنیا میں، ادھر چائنا تک وہ فساد ڈالنے پہنچ گیا ہوا ہے۔ بہرحال بات ہے واپس کہ پاکستان کے اداروں کو کوئی شرم کرنی چاہیے، کوئی حیا کرنی چاہیے، سنگل مائنڈڈ ہو کے ان کتوں کو کچلا ڈالیں، ان کتوں کی کتا مار مہم شروع کریں، ان کتوں کی کتا مار مہم شروع کریں، جس میں سب سے پہلے یہ زرداری فیملی، اس کے بعد نواز شریف فیملی، یہ مولوی جتنے ہیں فضل الرحمان سمیت سارے کے سارے بڑے اچھے اور نیک علماء بھی ہیں اس ملک میں، جو فساد نہیں چاہتے، لیکن اس طرح کے جو سیاسی فائدوں کے لیے اب ان کو مراعات دینے کا ٹائم بن رہا ہے، اب باتیں ہو رہی ہیں، اب نئی پارٹیاں بنانے کی باتیں ہو رہی ہیں، واہ رے واہ، یہ کس دنیا میں رہ رہے ہیں؟ انہی سے آپ وہ کیا کہتے ہیں، اتار کے لونڈے سے دعا لینے چلے جاتے ہیں، جو پہلے بھی آپ کو زخمی کر دیا اس نے ہر جگہ سے،
وہ بھائی کھڑے ہو جائیں، اپنی ریڑھ کی ہڈی دکھائیں، مرد بنیں، ان کو ان کی اصل جگہ دکھائیں۔ اب میں ختم کرتا ہوں ویڈیو، اور پاکستانی عوام سے منت کرتا ہوں کہ آپ بھی مہربانی کر کے بولنا شروع کریں، کم یا زیادہ بولنا شروع کریں، تاکہ یہ آواز پہنچے اداروں تک۔ اور اگر آپ کو پسند آئے تو میری ویڈیو لائک کریں، چینل کو یا سبسکرائب کریں، تاکہ آپ کو میرا میسیج جلدی سے جلدی پہنچ سکے۔ شکریہ، خدا حافظ۔